خرم صاحب، آپ تو ظاہر ہے وزیر کامرس بھی رہے ہیں، تجارت بھی، اور دفاع بھی رہے ہیں، خارجہ بھی رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ان پریسیڈنٹڈ استقبال وزیر اعظم کا کیوں ہوا ہے، اور کیا واقعی امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ بڑے پروجیکٹس ہیں وہ پاکستان کے پاس آئیں گے؟ جی، اس میں جو منطق کہتی ہے بین الاقوامی سیاست کی اور طاقت کی، یہ جو جس کے لیے چراغاں کہہ رہے ہیں کہ ہوگا، اور اس کے لیے اتنا ایک غیر معمولی استقبال ہوا ہے وزیر اعظم کا، یہ تو ایک کی طرف اشارہ کر رہے کہ سعودی اور پاکستان کا کوئی کثیر الجہتی دفاعی تعاون کا ایک نیا معاہدہ ہونے جا رہا ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، میں صرف منطق کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، اور اس کی جو وجہ بنی ہے وہ قطر پر اسرائیل کا حملہ ہے، کیونکہ اس کا ایک جو بڑا تلخ نتیجہ تمام ہمارے برادر اسلامی ملکوں کے لیے آیا ہے کہ وہ سینکڑوں یا ہزاروں ارب ڈالر بھی خرچ کر دیں امریکہ کے لیے یا امریکہ سے ہتھیار خریدنے کے لیے، لیکن اسرائیل کے معاملے میں ان ممالک کو وہ سلامتی کی چھتری جو سیکیورٹی امبریلا ہے جو امریکہ نے ان کو پرووائڈ کرنی، وہ حاصل نہیں رہی، اور تو لہٰذا اب ہر ملک جو ہے، اور یہ صرف ہم مشرق وسطیٰ میں نہیں دیکھیں گے، ہر ملک اس معاملے میں فکر مند ہے، اس کی ذرا سی بھی اسرائیل سے کوئی مخاصمت ہے، اور اسرائیل سے ہماری کیا مخاصمت ہے؟ یہ تو ایک مسلمانوں کا مشترکہ مشن ہے کہ ہمارے مسلمان اور عرب بھائی جو ہیں اور بہنیں، اور اس دفعہ تو ٹینز آف تھاؤزنڈ یعنی دسیوں ہزاروں بچوں کا قتل کیا ہے اسرائیل نے، ان کو شہید کیا ہے، تو لہذا وہاں ہر ملک جو ہے وہ اس کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس کو اپنی جو سلامتی کی جو کوشش ہے اس تو میں خرم صاحب، تنوع اس میں لے کوئی کر آنا ہے، بالکل آپ ڈائیورسٹی دیکھیں کہ لے کر آنا ہے۔ اسرائیل کے اٹیک کے بعد سے جو صورتحال ہوئی ہے، اندرونی طور پر بھی پاکستان میں پریشرز بہت سے بڑے ہیں، لیکن جو مسلم امہ کے اندر پاکستان کا کردار ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پاکستان اس طرح سے ادا کر پائے گا جس طرح سے سوچا جاتا ہے کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، واحد نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اور وہ مسلم امہ کے دفاع کے لیے آگے ہے؟ وزیر خارجہ نے یہ بات آن دا ریکارڈ کہی ابھی حال ہی میں جو ان کا انٹرویو تھا، یہ ممکن ہوگا ویسے؟ جی، ممکن صرف ایک طریقے سے ہوگا کہ ریاست پاکستان جو ہے اس کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہماری پہلی ترجیح پاکستان کی سرزمین کا دفاع ہے، اور اس میں جو 25 کروڑ پاکستانی رہتے ہیں ان کی زندگیاں اور ان کی جو کاروبار روزگار کو بچانا پہلی ترجیح ہے۔ اس ترجیح کو قائم رکھتے ہوئے میں پھر کہوں گا کہ یہ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، یہ صرف میری قیاس آرائی ہے منطق کی بنیاد پہ، کہ اگر یہ عرب ممالک پاکستان کی جو دفاعی پیداوار ہے اس میں انویسٹ کرتے ہیں، جس سے ان کی اپنی جو سلامتی ہے اس کو تقویت ملتی ہے، تو پاکستان بالکل یہ کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کو بھی بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کرنی جو ہم پوری نہ کر سکیں، اور اس میں ایک ہماری روایتی گارنٹی تو موجود ہے سعودی عرب کے لیے، اسی لیے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہے اس میں آسانی ہوگی کہ ہم یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے پاکستان ہر وقت حاضر ہے، اور پاکستان کی دفاعی جو پوری طاقت ہے وہ حرمین الشریفین کی جو سیکیورٹی کو ان کی اس کے دفاع کے لیے موجود ہوگی، تو لہذا اسی کو بنیاد بنا کر ہی اور اب یہ ایک چونکہ کوئی وسیع اینٹی کثیر الجہتی معاہدہ ہو سکتا ہے۔